بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا فارم سنیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں ان روشن ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو ہم نے تو بیان کر دیا، فی الکتاب اپنی کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں۔ اس وقت یہود و نصارہ چھپاتے تھے، آج ہمارے علماء چھپاتے ہیں، اور وہ میں نے حدیث شروع میں بتا دی کہ وہی خرابیاں اس امت میں بھی پیدا ہوں گی۔ اور وہ چھپاتے کیوں ہیں؟ تاکہ وہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پہ ہی خوش رہے جو وہ اپنے اسی کنویں کا مینڈک بنا رہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر لعنت رہے گی اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ کب تک؟ الا الذین تابوا، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اور صرف اصلاح بھی نہیں، وہ بینوا، اور وہ باتیں جو چھپائی تھی بیان بھی کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے لوگوں کی توبہ پھر اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، ان لوگوں کی نہیں ہوگی جو کہیں گے جی پردے ڈالو۔ اگلے زمانے میں تو پردے ڈالے جا سکتے تھے، ساتھ والے گاؤں میں کیا ہوتا تھا کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ آج دنیا کے کسی گاؤں میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو میڈیا کے ذریعے پبلک تک پہنچ جا سکتی ہے اور پہنچ جاتی ہے۔ اچھا سمجھو ذرا اس بات کو۔ پہلی بات تو یہ کہ بیچارے مرزا جی جو بار بار جو نا یہ گھما پھرا کے جو نزلہ علماء پہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں، علماء نہیں بتانے دیتے، علماء نہیں دیکھیں سمجھے ذرا اس بات کو۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اس کے سوائے نہیں کہ جو علماء ہیں وہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو۔ مرزا جی یک زبان ہو کر علماء، اور کبھی کبھی جب زیادہ اپنے جوبن پر آتے ہیں مرزا جی، تب بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع تینوں کے علماء، اور اس میں ہمارا بھی ذکر کریں، سوری میں اپنا نکال گیا، معذرت چاہتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے علماء، اہل تشیع کے علماء، باقی پھر چائنا سے بن کے نہیں آ رہے علماء۔ میری بات آپ سمجھیں، مثال کے طور پہ یہی ہے پاکستان کے اندر گنی چنی جو علمی وراثت ہے وہ یہی علماء ہے۔ بات سمجھیں، مرزا جی یک زبان سب کے سب کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ پبلک سے حق کو چھپا رہے ہیں۔ مرزا جی یہی تو تاثر دے رہے ہیں، یہ پبلک سے حق کو چھپا رہے ہیں۔ میں مرزا جی کے مقلدین سے چوتھا سوال کر رہا ہوں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے سوائے نہیں کہ اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اس آیت سے مراد موجودہ زمانے میں کون حضرات؟ مرزا جی نے تو وہ چپ سادھنی ہے کہ بات چھوڑ دو، انہوں نے تو زہر کا پیالہ پی لینا ہے، انہوں نے جواب نہیں دینا۔ لیکن مرزا جی کے مقلدین سے میرا، یہ مرزا جی کے سننے والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ مرزا جی سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے تو یک زبان سارے علماء کو کہہ دیا نا کہ بھئی یہ سبھی دھوکے باز فرادی ہیں، ٹھیک ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ یہودی علماء، عیسائی، انہیں بھی آپ نے ابھی کہہ دیا کہ انہوں میں تو خرابی آ گئی۔ اچھا صحابہ کرام، ان پہ ہی آپ تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، تابعین، ان پر آپ تنقیدات کرتے رہتے ہیں، تبع تابعین، یہ بات کے حضرات نہیں کوئی آپ کے من پسند ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی آپ نام لیں کہ فلاں جیسے فلاں جیسے فلاں جیسے، تو میں آپ سے پوچھیں گے تو صحیح نا، یہ جو آپ نے فلاں 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 کو اس آیت کا مصداق مانا کن دلائل کی بنیاد پر؟ وہ دلائل کیا تھے کہ پتہ لگے اس آیت سے مراد جو علماء ہے وہ یہ ہیں؟ نہیں۔ تو میرا مرزا جی کے مقلدین سے مطلب یہ گزارش ہے علماء کے معاملے میں احتیاط برتیں۔
اگر آپ یک زبان سارے علماء سے کی نام لے کے بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں، تو آپ کو یہ آیت سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ خشوع والے، اللہ سے خوف رکھنے والے، ڈرنے والے علماء ہیں۔ اگر اب مثال کے طور پر آپ چند کرپٹ، چند دنیا دار، چند خود غرض، چند لالچی، چند غاصب مولویوں کی وجہ سے اگر آپ نے سارے علماء پہ نکیر کرنی ہے تو پھر وہی والی بات ہے نا کہ دیکھیں اس یعنی تلوار سے تو آپ بھی زخمی ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے تو آپ پر بھی حرف آ سکتا ہے۔ اس لیے علماء کے معاملے میں محتاط روی ضروری ہے۔ آج ہم تک جو دین پہنچائی یہ ان علماء کی ہی مہربانی ہے، ہمیں آگے کوئی الگ سے جبرائیل تھوڑی دے کر گیا ہے دین۔ اچھا دیکھیں، اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت جو حق بات چھپا لیتے ہیں۔ اچھا کیا ہوگا حق بات چھپا لیتے ہیں؟ کنکلوژن مرزا جی آگے جا کے کیا نکالیں گے؟ آپ میری اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا، سننے والے حضرات، ویڈیو دیکھنے والے حضرات بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ کنکلوژن آگے جا کے مرزا جی کیا نکالیں گے؟ مرزا جی یہ نکالیں گے کہ حق بات کو چھپانے کا مطلب ہے وہ تاریخی روایات جن سے مرزا جی صحابہ کے اختلافات کا ذکر کریں گے، مرزا جی صحابہ پہ تنقیدات کریں گے۔ اب مرزا جی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ علماء وہ جو تاریخی باتیں چاہے وہ صحیح ہیں یا نہیں جو لوگوں کو بیان نہیں کرتے، مرزا جی اس آیت سے مراد جو نا یہ لے رہے ہیں کہ یہ حق بات چھپا لیں، کیونکہ آگے آپ دیکھ لیں پوری ویڈیو، مرزا جی یہی تو سب باتیں کریں گے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، یہ تفسیر ابن کثیر کی یہ جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 215 ہے۔ مرزا جی کی بیان کردہ آیت، مرزا جی نے کہا سلف کا فہم بتاؤں گا، مرزا جی حرام ہے۔ سلف کا فہم مرزا جی سے اسی جگہ بتائیں گے جہاں مرزا جی کی اپنی دال جلنے والی ہوگی، گلنے والی نہیں، جلنے والی ہوگی۔ مرزا جی صرف وہاں پہ سلف کا فہم بتائیں گے، اور وہ بھی اپنا من پسند۔ وہ تو ہم انشاءاللہ اس پہ آپ بھائیوں کو توجہ دلائیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ ذرا سمجھے گا ذرا اس بات کو۔ اب دیکھیں یہاں سلف کا فہم، اس آیت سے سلف نے مراد کیا لی؟ مرزا جی نے زہر کا پیالہ تو پی لینا ہے بتانا، مرزا جی نے پوری ویڈیو کر دی، یہ نہیں بتایا۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آیات میں ان لوگوں کے لیے زبردست دھمکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں اور شرعی مسائل چھپایا کرتے تھے۔ کیا چھپایا کرتے تھے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں، وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی باتیں، وحی الہی اور شرعی مسائل چھپایا کرتے تھے۔ اہل کتاب مرزا جی کے فیورٹ یہود و نصارہ، اہل کتاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو چھپا لیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حق کے چھپانے والے ہی لعنت زدہ لوگ ہیں۔ جس طرح اس عالم کے لیے جو لوگوں میں اللہ کی باتیں پھیلائے ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں اور ہوا کے پرندے بھی، اسی طرح ان لوگوں پر جو حق بات کو جانتے ہوئے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں ہر چیز لعنت بھیجتی ہے۔ یار انصاف کرو بھائی، انصاف کریں۔ دیکھیں یک زبان ہو کر مرزا جی نے اس آیت سے علماء پہ تنقید کی۔ سلف کا فہم کیا ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ اول تو بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد کوئی تاریخی باتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت کی بیان کردہ وحی اور شرعی مسائل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ جس طرح اس عالم کے لیے جو لوگوں میں اللہ کی باتیں پھیلائے ہر چیز استغفار کرتی ہے، تو جو نہ پھیلائے شرعی مسائل چھپائے اس پر ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ تو مرزا جی نے علماء 2 کیٹیگریز میں بتایا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کیٹیگریز کے اندر علماء بتایا۔ پہلے علماء حق جو لوگوں کو دین سکھاتے سمجھاتے، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو اعمال کے لیے، نیک اعمال کے لیے کھڑا کرتے ہیں اور بد اعمالیوں سے روکتے ہیں۔ دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو مرزا جی جیسے لوگ، جن کو مشہوریت چاہیے، جن کو دنیاوی مال و متاع چاہیے، جنہیں مال و اسباب چاہیے، جنہیں لوگوں کا ایک جم غفیر اپنے پیچھے چاہیے، دوسرے مرزا جی جیسے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 650-651 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو نازل شدہ بینات اور ہدایات کو چھپاتا ہے وہ لعنت زدہ ہے۔ نازل شدہ یہاں تاریخی روایات کی بحث نہیں ہو رہی، یہاں تاریخی واقعات کی کوئی بحث نہیں ہو رہی، اس آیت میں بحث ہے
اللہ کی وحی کی, اللہ کے اتارے ہوئے دلائل کی, ہدایت کی. فرمایا اس کی مراد میں اختلاف ہے, اس کی مراد میں اختلاف ہے. بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد یہودی اور عیسائی راہبین ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے ذکر کو چھپایا کرتے تھے. یہود نے یعنی رحم کے امر کو چھپایا, یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحم بھی کرتا ہے, یہود نے اس کو چھپایا. بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے حق کو چھپایا. یہ ہر شخص میں عام ہے, خواہ جس نے دین کے علم کو چھپایا جبکہ اس کو پھیلانے کی ضرورت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اس کی تفسیر کی گئی ہے, جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جس کو وہ جانتا تھا پھر اس نے اسے چھپایا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن آگ کی لگام اسے ڈالے گا. مرزا جی نے بھی اس روایت کو بیان کیا. آگے کہتے ہیں اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ, سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے, اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول اس کے معارض ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول اس کے معارض ہے. توجہ سنیں تمام بھائی, بہت کام کی بات ہے. تو کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان کرے جس تک ان کی عقلیں نہیں پہنچیں گی تو وہ بعض لوگوں کے لیے فتنے کا باعث ہوگی. آپ دیکھو تو صحیح, اللہ کی قسم یہ مرزا جی کی حقیقت ہے. دیکھو وہی آیت جو مرزا جی نے بیان کی ہے اسی کی تفسیر کرتے ہوئے دیکھو سلف کا فہم جو مرزا جی یہ کہہ کر بیٹھے تھے کہ میں سلف کا فہم بیان کروں گا, اگر مرزا جی اس کے لیے سلف کا فہم یعنی ان آیات کو سمجھانے کے لیے تفاسیر اٹھا لیتے ہیں اور سلف علماء کے فہم کو بیان کرتے, مرزا جی جو عمارت تعمیر کرنا چاہتے تھے وہ دھڑام سے زمین پہ آ گئے تھے. دیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول لے کے امام قرطبی کہ لوگوں کے سامنے یعنی ایسی روایات کو بیان مت کرو جن تک ابھی ان کا علمی ارتقا ہوا نہیں ہے, ان کے عقلیں اس بات تک ابھی نہیں پہنچ سکتی, تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دو گے. اب کوئی مرزا جی سے پوچھے, مرزا جی اگر سمجھ بونڈ نہیں سونگی ہو تو ذرا بتائیں اس بات کو کہ کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کا حق چھپانے کی تعلیم دے رہے ہیں؟ نہیں میرے پیارے, یہ تو بھی آگے میں مزید اس کے اوپر آپ بھائیوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو وہ بیان کرو جس کو وہ سمجھتے ہو. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ لیجئے جناب, یہ تو ڈائریکٹ حدیث رسول بھی آ گئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ لوگوں کو وہ چیز بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہو. اب مرزا جی اور مرزا جی کے قبیل کے جتنے لوگ ہیں ان سے یہ کہیں گے بتائیے جناب, اب کیا آپ کے فارمولے کے حساب سے کیا نعوذ باللہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں سے بھاگ بھاگ چھپاتے تھے یا چھپانے کی تعلیم دی؟ بات سیدھی سی ہے کہ ہر وہ بات جسے سمجھنے کی عوام میں استعداد ہوگی وہ انہیں سمجھائی جائے گی. دوسری کلاس کے بچے کو الجبرا نہ پڑھانے کے نتیجے میں کبھی آج تک مرزا جی نے علم ریاضی کے اساتذہ سے شکوہ کیا ہے کہ تم چھوٹے بچوں سے علم انسا کو علم ریاضی کو چھپا رہے ہو؟ نہیں. وہاں چوچو مرزا جی فوراً کہیں گے نہیں وہ ابھی مسئلہ یہ نا کہ بچے بھی چھوٹے ہیں, اگر تو بنیادی میتھمیٹکس سیکھیں گے پھر وہاں تک پہنچیں گے. تب ہم کہیں گے مرزا جی اسی ویڈیو میں تو آپ نے عوام کو للو پنجو قرار دیا ہے, پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. عوام کی آپ نے حالت بتائیے کہ عوام تو علمی اعتبار سے للو پنجو ہیں, تو جب للو پنجو ہیں تو پہلے ان کو ان کا لل اور پن ختم کرو نا, اس کے بعد ان کو یہ ساری چیزیں سمجھانا. لیکن نہیں, پھر تو مرزا جی کے چورن کہاں بکنے مرزا جی کے چورن, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ امام قرطبی فرماتے ہیں بعض علوم پر محمول ہے جس طرح علم کلام ہے, یا ایسا علم جس کے سمجھنے میں تمام لوگ برابر نہ ہوں. عالم کا حکم یہ ہے کہ وہ چیز بیان کرے جو سمجھی جائے اور ہر انسان کو اس کے مرتبے کے مطابق سمجھائے. لو بتائیے جی, ابھی آگے دیکھیے گا مرزا صاحب الٹی کریں گے کہ جی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عام کے لیے یہ خاص کے لیے. اب بھائی یہ سلف کا فہم, یہ ہمارا نہیں, یہ سلف کا فہم ہے کہ لوگوں کی علمی استعداد کے مطابق ان کو چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. اگر مثال کے طور پہ مرزا جی سے کوئی پوچھے, مرزا جی 90 سال کے یا تیسرے سال کے لڑکے سے جو یعنی ابھی مدرسے کے 90 سال میں ہے, تیسرے سال میں, اگر اس کو وراثت کے تمام مسائل ہم سکھانے کے لیے بیٹھ جائیں, آپ ہی انصاف کرو سب اس کی سمجھ میں آ جانے, مرزا جی چوچو کہیں گے نہیں. بات تو آ گئی نا گھوم پھر کے اسی جگہ پہ کہ بھائی لوگوں کو بنیادی, اور مرزا جی اس بات کے بھی معترف ہیں. مزے کی بات تو آپ دیکھیں کہ مرزا جی اس بات کے بھی معترف ہیں
کہ لوگوں کو تو بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا. تو جب بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا ہے, آپ ان کو ایک دم سے یہ ساری چیزیں بیان کریں جن کو ابھی سمجھنے کی ان میں علمی صلاحیت نہیں ہے, کہ ان کو بنیادی چیزیں نہیں سکھائی گئی ہیں. آج ہمارے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حقیقی مقام و مرتبے کو جانتے ہی نہیں ہیں. یہی وجہ ہے, آپ بھائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہم نے 40-45 دروس کا ایک پورا سلسلہ معرفت الصحابہ و اہل بیت والا وہ ہم نے شروع کیا تھا. اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے 10 علمی نکات بھائیوں کے آگے رکھے گئے, ان کو سمجھایا گیا کہ صحابہ کے حوالے سے چیزیں سیکھنا سمجھنا ضروری ہے. ہم اپنے ساتھ خود انصاف کریں, کیا ہر بندے کو وہ باتیں پتہ ہوتی ہیں؟ نہیں پتہ ہوتی. اب اگر آپ ان کو ایک دم صحابہ کے اختلاف کے جن کو نہ تو آپ صحیح طرح سمجھتے اور جانتے بھی ہو تو جان بوجھ کے چھپا لیتے ہو, اگر آپ انہیں بیان کریں تو ایک دم تو ان کی سمجھ میں نہیں آنے, ان کو تو صحابہ سے برگزشتہ ہی ہونا ہے. اچھا جی, پھر آگے کہتے ہیں آیت کی تحقیق یہ ہے کہ عالم جب علم کو چھپانے کا ارادہ کرے گا تو نافرمان ہوگا, اور جب علم چھپانے کا ارادہ نہ کرے تو تبلیغ لازم نہیں, پہنچانا لازم نہیں. جب اسے معلوم ہو کہ غیر کے پاس یہ علم ہے اور جس سے کوئی بات پوچھی جائے تو اس آیت اور حدیث کی وجہ سے اس پر تبلیغ کرنا واجب ہے, اور کافر کو قرآن اور علم سکھانا جائز نہیں حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائے, حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائے. اسی طرح جھگڑالو بدعتی اور یہ بحث مباحثے والے آدمی کو تعلیم دینا جائز نہیں کہ وہ اہل حق سے جھگڑے گا. لیجیے جناب, آ گئی مرزا جی کی بھی تصویر کھینچ کے دے دی گئی کہ لو جی یہ مرزا جی کی تصویر ہے, اسے بھی ذرا غور سے دیکھ لیجیے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھو کتنی وضاحت ہے کہ ایسے آدمی کو بھی دین نہیں سکھانا چاہیے. اور اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ بادشاہ کو ایسی تعویل نہ سکھائے جس کے ذریعے وہ رعایا کو تکلیف دے. بتائیے جناب, یعنی کہ حکومت کو ان کی مرضی کے فتوے مت دو, حکومت کو ان کی مرضی کے فتوے, ایمان کو 2-2 ٹکے کے عوض مت بیچو, بات انصاف کی کرو, اور بے وقوف لوگوں میں ایسی رخصت نہ پھیلاؤ کہ وہ ممنوعات کے ارتکاب اور واجبات کے ترک کا راستہ بنا لیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے معاملے میں یعنی کہ اعتدال کی راہ رکھی ہے, نرمی رکھی ہے, اس کو لوگوں کی ثواب دید کے مطابق سمجھاؤ. ایک ایسا آدمی جو بے عملی کے لیے رستے ڈھونڈ رہا ہے, آپ نے اس کو دین کا مسئلہ کہہ کے مسئلہ بتا دیا, وہ بے عملی کے لیے رستے ڈھونڈ رہا ہے, وہ اسی کو دلیل بنا لے گا اور بے عمل ہو جائے گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اب بتائیے. تب مرزا جی سے کوئی پوچھے, مرزا جی بات اس طریقے سے نہیں ہے, مرزا جی کے مقلدین سے کوئی کہے کہ موصوفین بات اس طریقے سے نہیں ہے, بات یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے ابتدا سے سکھایا جائے گا. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر ابتدا سے کون سا سکھایا, تو آپ کون سا ابتدا سے سیکھنے بیٹھے, آپ کون سا ابتدا سے سیکھنے بیٹھے؟ جس طریقے سے آپ نے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کے سارے دور گزارے, کیا اسی طریقے سے آپ نے مدارس کے یا علماء کی مجالس اور محفلیں اسی طریقے سے گزاری ہیں؟ یا آپ نے کتب کا مطالعہ اسی طریقے سے کیا ہے؟ نہیں, آپ نے اس قبر کے اس پیٹ کے گھڑے کو بھرنے کے لیے تو سب کچھ سیکھا, قبر کے گھڑے کو بھرنے کے لیے کچھ سیکھا نہیں. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم سے چھپا لیا؟ بھائی ہم سارے, ہم بھی تو عوامی ہیں نا, ہم کون سے علماء ہیں, ہماری حیثیت زیادہ میں زیادہ ایک طالب علم کی. تو آپ سمجھیں کہ آج اگر ہم بھی بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی تو علماء کی مہربانی ہے نا. ایک تو اللہ کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی, اور اس کا ہی کرم و فضل ہے وہ آگے ہمیں ہدایت پہ رکھے, اور پھر یہ علماء کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں سکھایا سمجھا, انہوں نے ہم جیسوں کو سکھایا سمجھا, تو آج ہم اس لائق ہوئے نا کہ اپنے دین کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ سمجھیں کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے, یہ سلف کا فہم ہے کہ لوگوں کو ان کی علمی استعداد کے مطابق سکھاؤ سمجھاؤ. اور دیکھیں یہ یہاں پہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو درج کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے. یہ یہاں امام قرطبی نے خود توجہ دلا دی ہے کہ اس روایت کی اسنادی حیثیت ٹھیک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے کہا حکمت کو اس کے اہل سے مت روکو ورنہ تم ان پر ظلم کرو گے, اور جو اہلیت نہیں رکھتے ان لوگوں کو حکمت نہ سکھاؤ ورنہ تم حکمت پر ظلم کرو گے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے موتیوں کو خنزیروں کی گردنوں میں نہ لٹکاؤ. دیکھیں یہ دونوں روایتیں ثابت شدہ نہیں ہیں, لیکن آپ سمجھیں کہ امام کو یہ سلف ہے نا امام قرطبی, یا تو یہ ہے کہ وہی بات کہ مرزا جی اسی ویڈیو میں کہیں گے میں اب ایک پیشن گوئی کرنے لگا ہوں
کہ بہت جلد ناصرالدین البانی کو بھی اہل حدیث جماعت سے باہر کر دیں گے. ہم مرزا جی چھوڑے نا، ایسی پیشن گوئیاں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہم ناصرالدین البانی تو ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن آپ ذرا سمجھیں اس بات کو، امام قرطبی کو آپ اہل سنت سے خارج نہ کر دیں مرزا جی. کیا آپ کے خلاف چلے گئے؟ یہ سلف صالحین یہ جو آپ کے خلاف جو چلے گئے اور آپ کے بتائے ہوئے فہم کو الٹ کے رکھ دیا انہوں نے بالکل، کہیں آپ انہیں اہل سنت میں سے خارج مت کر دیجیے گا.